بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تھا کہ کیا تم ان صحابہ رضی اللہ عنہ کا باغ واپس کر دو گی؟ انہوں نے عرض کیا ہاں کر دوں گی۔ چنانچہ انہوں نے باغ واپس کر دیا اور انہوں نے ان کے شوہر کو حکم دیا کہ انہیں طلاق دے دیں۔ اور ابراہیم بن تمان نے بیان کیا کہ ان سے خالد نے، ان سے اکرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس روایت میں بیان کیا گیا کہ ان کے شوہر ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ثابت کے دین اور ان کے اخلاق کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میں ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر کیا تم ان کا باغ واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ بنی مغیرہ نے اس کی اجازت مانگی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں، لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ برجہ رضی اللہ عنہا کے شوہر غلام تھے اور ان کا نام عیسیٰ تھا۔ گویا میں اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں جب وہ برجہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے تھے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس، کیا تمہیں مغیثہ کی برجہ سے محبت اور برجہ کی مغیثہ سے نفرت پر حیرت نہیں ہوئی؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کاش تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اس کا حکم فرما رہے ہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس پر کہا کہ مجھے مغیثہ کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اگر یہودی یا نصرانی عورتوں سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ ایک عورت یہ کہیں کہ اس کے رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک مقبول بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے مشرکین دو طرح کے تھے۔ ایک تو مشرکین لڑائی کرنے والے سے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرتے تھے، اور وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے۔ دوسرے عہد و پیما کرنے والے مشرکین کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ نہیں کرتے تھے، اور نہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے۔ اور جب اہل حرب کی کوئی عورت اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی تو انہیں اس وقت تک پیغام نکاح نہ دیا جاتا جہاں تک کہ انہیں حیض آتا، اور پھر وہ اس سے پاک ہوتی۔ پھر جب وہ پاک ہو جاتی تو ان سے نکاح جائز ہو جاتا۔ پھر اگر ان کے شوہر بھی ان کے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لینے سے پہلے ہجرت کر کے آ جاتے تو یہ انہی کو ملتی، اور اگر مشرکین میں سے کوئی غلام یا لونڈی مسلمان ہو کر ہجرت کرتی تو وہ آزاد سمجھے جاتے اور ان کے وہی حقوق ہوتے جو تمام مہاجرین کے تھے۔ پھر عطا نے مادہ مشرکین کے ساتھ سلسلے میں مجاہد کی حدیث کی طرح سے صورتحال بیان کی کہ
اگر معاہدہ مشرکین کی کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتی تو انہیں ان کے مالک مشرکین کو واپس نہیں کیا جاتا تھا، البتہ جو ان کی قیمت ہوتی وہ واپس کر دی جاتی تھی۔ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مومن عورتیں جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزماتے تھے باوجہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جب مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو انہیں آزماؤ، آخری آیت تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ان ہجرت کرنے والی مومن عورتوں میں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی جس کا ذکر اسی صورت ممتنع میں ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گی، تو وہ آزمائش میں پوری سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ جب وہ اس کا اپنی زبان سے اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اب جاؤ، میں نے تم سے عہد لے لیا ہے۔ ہرگز نہیں، واللہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت لیتے وقت کسی عورت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف زبان سے بیعت لیتے تھے۔ واللہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے صرف انہی چیزوں کا عہد لیا جن کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ بیعت لینے کے بعد آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے عہد لے لیا ہے، جی آپ صرف زبان سے کہتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج محترمین سے اعلاٰ کیا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اسی لیے آپ نے اپنے بالا خانے میں 29 دن تک قیام فرمایا۔ پھر آپ وہاں سے اترے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 مہینے کا اعلاٰ کیا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس اعلاء کے بارے میں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فرماتے تھے کہ مدت پوری ہونے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں سو اس کے قاعدے کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی روکے لے یا پھر طلاق دے دیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے اسماعیل نے بیان کیا کہ ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ 4 مہینے گزر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا جہاں تک کہ وہ طلاق دے دے، اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے۔ اور حضرت عثمان، علی، ابو درداء اور حضرت عائشہ اور 12 دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کے حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی تاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔